بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے بسم اللہ شریف کے نیچے سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور بسم اللہ کے ایسے فضائل، برکتیں اور رحمتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو مزید آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے ہر قدم پر تیرے لیے نیکیاں ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اسے ہر ایک حرف کے بدلے 4 ہزار نیکیاں عطا کی جائیں گی اور 4 ہزار گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 4000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ایماندار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ ورد کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تحمید کوئی سن نہیں سکتا۔ پھر ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جس دعا کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو ناظرین گرامی، اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے تمام معجزات کو بسم اللہ شریف کی برکت سے ظاہر کیا ہے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وہ کہنے لگے اب مجھے اپنی اولاد پر عذاب کا ڈر نہیں ہے، لیکن جب آپ نے انتقال فرمایا تو بسم اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی گئی جس کی برکت سے آپ کی کشتی محفوظ رہی۔ آپ کے وصال پر پھر بسم اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جانا پڑا تو پھر نازل کی گئی جس کے باعث آتش نمرود آپ کے لیے معتدل اور مفید ثابت ہوئی۔ اور جب یہ بسم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو آپ ماں لاؤ لشکر دریائے نیل سے بحفاظت کنارے آ لگے، پھر اٹھا لی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کے باعث ان کا ملک سلامت رہا۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جن کے باعث اب قیامت تک برکات و فیضان کے ساتھ برقرار رہے گی، اور روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اپنے نامہ اعمال حاصل کرتے وقت اس کا ورد کرتے رہیں گے، مگر ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ہوگا، اس میں نیکی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا یہ گناہوں سے بھرپور تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے سب کے گناہ مٹا دیے گئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی آیت سے آگاہ نہ کروں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد صرف میری ذات پر ہی نازل ہوئی؟ تو عرض کیا گیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کا ذکر بسم اللہ شریف ہے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا تو اسے تمام پرندے کہنے لگے کہ تم وہاں تک کیسے پہنچے؟ تو ہدہد نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ سے میں ملک یمن پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر ایک سفید گنبد دیکھا جس کا دروازہ سونے کا اور اس پر کفل چاندی کا لگا ہوا تھا، اور اس گنبد پر اگر تمام جن و انس بیٹھ جائیں تو ایسے محسوس ہو جیسے پہاڑ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ واپس پلٹنے لگے تو کہا گیا کیا آپ اس کا اندر سے نظارہ نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو مقفل ہے، یعنی بند کیا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس کی چابی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا، دیکھا تو اس میں 4 نہریں جاری ہیں۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی ایک ایسی نہر جاری ہے جس میں کسی قسم کا گرد و غبار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا رنگ متغیر ہے،
کلمہ اللہ کی ہاتھ سے دودھ کی نہر بہہ رہی ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، اور رحمان کی میم سے شراب طہور کی نہر جاری ہے جو کہ پینے والوں کو لذت دیتی ہے، اور چوتھی نہر کلمہ رحیم کی میم سے بہہ رہی ہے اور وہ خالص شہد کی نہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب، یہ تمام نہریں تیری امت کے ان افراد کو ودیت کی گئی ہیں جو میرے ان چاروں ناموں کا ورد کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب کہ یہ نازل ہوئی تو مشرق اور مغرب تک بادل پھیل گئے، ہوائیں رک گئیں، جانور کان لگا کر سننے لگے، شیطان پر شہاب ثاقب برسائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم فرمائی کہ جس مریض پر ہمارا نام لیا جائے گا اسے شفا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز پر ہمارا نام لیا جائے گا اس میں ہم برکت دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پہاڑوں سے آواز گونجنے لگی، حتیٰ کہ ہمیں بھی گونج سنائی دیتی تھی۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نہایت ہی شاق اور تکلیف دہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے روئے زمین کو تیرے زیر فرمان کر دیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قابیل کو پکڑ لے، لیکن جب زمین نے قابیل کو پکڑنا چاہا تو قابیل نے زمین سے کہا تجھے بسم اللہ شریف کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین اسے قابیل کو چھوڑ دے۔